جانتے ہیں کہ ایک حدیث جو بظاہر اہل تشیع اور اہل سنت میں بحث مباحثے کا مرکز بنی رہتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے چند روز پہلے فرمایا کہ عید کو بھی فطرہ سے ہاں بھائی مجھے کوئی کاغذ دو اکتب لکم کتابا میں تمہیں کوئی ایسی چیز لکھ کے دے دوں کہ جو تمہیں ہمیشہ کے لیے پورا ہونے سے محفوظ کرے۔ جب آقا کریم نے بات فرمائی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آقا ہمارے پاس کتاب اللہ ہے اور یقیناً کتاب اللہ ہمیں برائی سے بچانے والی ہے۔ تو اس طرح پھر آقا کریم کو وہ کاغذ قلم نہیں دیا گیا اور اہل تشیع آج تک اس پر شور مچاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز عطا فرمانی تھی اور وہ حضرت عمر کی مداخلت کی وجہ سے ہم محروم رہ گئے۔ اب اس تمام قصے میں بظاہر نظر نہیں آتا۔ پہلے تو میں اس حدیث کے حوالے سے بہت مختصر، کیونکہ علماء اور طلباء موجود ہیں تو کوئی ایسی بات جو آپ کے لیے اجنبی ہو، انوکھی ہو، نئی ہو وہ پیش کرنا یقیناً میرے لیے دشوار ہوگا۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق کو تو الزام دے رہے ہیں، لیکن وہ وقت وہ تھا جو لوگ ہر وقت اپنی جیب میں کوئی مارکر، کوئی بال پوائنٹ، کوئی پین نہیں رکھا کرتے۔ قلم دوار ان گھروں میں ہوتی تھی جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور پڑھنے لکھنے والے کاغذ قلم سے رشتہ رکھنے والے بہت تھوڑے ہوتے تھے۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم ان پڑھے لکھے لوگوں میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو حجرہ مبارکہ ہے وہ بالکل متصل ہے، اس سے زیادہ قریب تو کوئی حجرہ ہے ہی نہیں۔ تو جیسے ہی آقا کریم نے کاغذ قلم مانگا تھا تو سب سے پہلے تو علی مرتضیٰ پیش کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر جیب میں قلم لگے ہوئے نہیں تھے، وہاں پر اس طرح کوئی کاغذ قلم کہیں اور سے لا کر دیتا تو اس میں کہیں دیر لگ سکتی تھی۔ تو سب سے پہلے جو کاغذ قلم پیش کرنے کی قدرت رکھتے تھے وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے، لیکن انہوں نے بھی پیش نہیں کیا۔ اور میرے آقا کریم اس واقعے کے کئی روز بعد تک چشم فلک کے سامنے جلوہ فکن رہے، اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ تو حضرات مکرم اس حوالے سے یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی جو ہماری ہدایت بہت شدت سے ذمہ دار ہو سکتی تھی اور امین ہو سکتی تھی اور ہماری ہمیں گمراہی سے بچنے میں ہمیشہ کے لیے مددگار ہو سکتی تھی، اگر کوئی ایسی چیز نہیں ملی اور آقا کریم نے تحریر نہیں فرمائی اور معاذ اللہ وہ ترزین کے قول کے مطابق سیدنا عمر فاروق کی مداخلت کی وجہ سے ہم محروم رہ گئے، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ پھر دین مکمل نہیں ہوا۔ اور اگر دین مکمل نہیں ہوا تو پھر تو معاذ اللہ پھر کسی ایسی ہستی کی گنجائش نکالنی پڑے گی جو دین مکمل کرے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق بھی گویا یوں کہیے کہ محافظ ختم نبوت ہیں کہ انہوں نے فوراً یہ بات اجاگر کر دی اور یہ بتا دی کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو آج تو آقا کریم جلوہ فکن ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اگر یہاں پر ہم سے کہیں خطا ہوگی تو وہ اس کی نشاندہی فرما سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد میرے آقا کریم نے تکرار نہیں کی، یہ شکوہ بھی نہیں کیا کہ میں اتنی اہم چیز جو میری امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے وہ میں لکھ کے دینا چاہتے ہوں، تم کیا حماقت کرے ہو، تمہیں کاغذ قلم کیوں نہیں دیتے؟ میرے آقا کریم نے دوبارہ نہیں فرمایا۔ اگر کوئی ایسی واقعی چیز ہوتی تو میرے آقا کریم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے
دفعہ ایسا ہوا، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پادری بحث کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب آپ حقیق ہوتے ہیں، آپ کا قرآن تو کہتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم تو جو بھی رسول نازل کرتے ہیں بھیجتے ہیں وہ رسول وہ ہوتا ہے جو ان کی اپنی قوم کی زبان میں وہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو آپ کی زبان تو اردو ہے اور نبی کریم عربی بولا کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ کو ان کی قوم میں ہندی، تو آپ کے لیے نبی بن کے آئی نہیں، تو آپ کو خواہ شور مچاتے ہیں اور ان کی چاہیے اور حمایت کرتے ہیں اور ان کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ تو اب نے مسکرایا اور کہا کہ تمہیں قرآن کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ قرآن کی سمجھ تو صاحب قرآن کی غلامی سے آتی ہے۔ فرمایا کہ تم نے یہ غور نہیں کیا کہ یہاں بے نشان قوم ہی ہے، بے نشان امت ہی نہیں ہے۔ باقی تمام انبیاء وہ تو ایک قوم کے لیے آتے تھے، تو جس قوم کی طرف آئے اسی کی بولی بولتے تھے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ ارسل تو الی الخلق کافہ، وہ تو ساری خدائی کی طرف آئے نا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کی بولی بولتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی امت کی بولی بولتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم کی امت میں تو سارا جہان ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں جسارت مزید ارز کرتا ہوں، دیکھیے کہ یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ رب کائنات نے جو انبیاء بھیجے کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، کسی خاص زمانے میں ہوتے تھے، کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، لیکن اور یہ بھی قرآن نے بتایا کہ انبیاء کرام ایک بشر کی، ایک انسان کی صورت میں تشریف کیوں لائے؟ کیونکہ وہ انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، تو اس لیے انسانوں کے روپ میں آئے۔ یہ تو قرآن کے بارے میں ہے۔ لیکن اگر باقی تمام انبیاء چلیے محض انسانوں کے لیے ہو، اپنی قوم کے لیے ہو، اپنے علاقے اور اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ہو، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت بھی ہے تو العالمین کے لیے ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے ہے۔ تو اگر وہ ایک بشر کے روپ میں نبی اس لیے آتے ہیں کہ ان کو انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تو وہ ہستی جو تمام کائنات کے لیے بھیجی گئی ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ بشریت سے ہٹ کر ان کی ذات کا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ تمام کائنات کے لیے رسول بن گیا۔ اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ ہم اہل سنت مانتے ہیں کہ وہ آقا کریم کی نورانیت ہے۔ وہ آقا کریم کی نورانیت ہے۔ اس نورانیت کے حوالے سے میرے آقا کریم پتھروں کے لیے بھی نبی ہے، پہاڑوں کے لیے بھی نبی ہے، وہ شجر و حجر کے لیے نبی ہے، اور وہ جن و بشر کے لیے نبی ہے، اور فرشتوں کے لیے بھی نبی ہے، اور شمس و قمر کے لیے بھی نبی ہے۔ اگر ایک نبی انسان کی صورت میں اس لیے آیا کہ وہ انسانوں کے لیے نبی تھا، تو وہ نبی تو تمام جہانوں کے لیے آیا، اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جو تمام کائنات کے لیے قابل ہو، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہے۔ حضرات محترم، یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے آیت کریمہ ہم سب ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ جامعہ کے طلباء نے یہاں پر اپنی خطابت کے جوہر دکھائے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ابھی وہ لکھی ہوئی تقریر ان کے سامنے تھی، لیکن ظاہر ہے کہ لرننگ پروسیس سے، ایک سیکھنے کے عمل سے جب بچے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے جہاں پر وہ پریشانی سے بچنے کے لیے کہ کہیں بھول چوک ہو جائے، کہیں زبان پھسل جائے، اور جب دین اور مذہب کی بات ہو، جب قرآن و حدیث کی بات ہو، جب اللہ رسول کے فرامین کی بات ہو، تو وہاں پر ذرا سی زبان کی لفظ وہ تو بہت مہلک نتائج نکال سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر وہ احتیاطاً وہ اپنے سامنے تحریر رکھیں تو ظاہر ہے کہ اس زمانے طالب علمی میں اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ ان کا لب و لہجہ بھی، ان کا انداز بھی، ان کی فکر کے ذات
روزگاریاں بھی اور ان کے اساتذہ کی محنت بھی سب چیزیں منہ بولتی ہوئی تھی اور بتا رہی تھی کہ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ نوجوان نسل وہ آگے بڑھ کر ہماری امیدوں کا مرکز ثابت ہو۔ دراصل زاویہ نظر کی جو بات ہے نا یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک واقعے کی روشنی میں شاید اس کی وضاحت ہو۔ آج کل بے روزگاری، مہنگائی، غربت کے زمانے میں اگر کسی کا انگلینڈ کا ویزا لگ جائے تو لوٹری نہیں کرنے کے گزر آتی ہے۔ تو ایک نوجوان کی گویا لوٹری نکل آئی، انگلینڈ کا ویزا لگ گیا، اب وہاں گیا، اس کے پاس وسائل کم تھے تو اس لیے وہ علیحدہ رہائش نہیں رکھ سکتا تھا، تو وہاں ایک انگریز جوڑے کے پاس وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگا۔ پیئنگ گیسٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ مہمان ہے وہ مہمان جو پیسے دے کے مہمان بنا، اب وہاں رہ رہا ہے۔ ایک دن کو انگریز جوڑا ان کو کہیں کام سے جانا تھا، پاکستانی سے پوچھا کہ آج شام کو اگر آپ گھر پر ہوں، ان کا ایک بچہ تھا 9-10 سال کا، کہنے لگے اگر آج آپ گھر پر ہوں یہ ذرا آواز تھوڑی کم کر دیجیے، اون جو ہے یہ بات سمجھنے میں مشکل پیدا کر رہی ہے۔ کہا کہ جی 9-10 سال کا ان کا بچہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ آج گھر پہ ہوں، ہمیں کام سے جانا ہے تو ہم بچے کو گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو پاکستانی نے کہا کہ ہاں آج میں گھر پہ ہوں، آپ بے فکر رہیں، بچے کو گھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ وہ بچے کو گھر چھوڑ کے اپنے کام پہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کو پیاس لگی، وہ کچن میں پانی پینے گیا، تو پانی پیتے ہوئے وہ شیشے کا گلاس جس میں پانی پی رہا تھا اس کے ہاتھ سے سلپ ہوا، گرا، ٹوٹ گیا۔ بچہ گھبرایا، پریشان ہوا، تو ہمارے پاکستانی دوست نے اس کو تسلی دی کہ نہیں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اب بس ایسا کرو جب آپ کے پیرنٹس آئیں گے نا اور پوچھیں گے تو ان کو کہہ دینا کہ جہاں گلاس انکل سے ٹوٹا ہے، میں بھی بول کر دوں گا ہم اس سے ٹوٹا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ نیا گلاس بھی لا دوں گا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گیا۔ اس کو جب والدین آئے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ گلاس کے بارے میں پوچھا، تو بچے کو جیسے سبق پڑھایا تھا اس نے کہا گلاس تو انکل سے ٹوٹا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ مجھ سے ٹوٹا ہے، فکر نہ کریں، میں نیا گلاس لا دوں گا۔ بات آئی نہیں ہوگی، اور رات ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ دوسرے دن اگر صبح پھیری کسی نے پاکستانی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اب یہ پریشانی جب بھی کون آ گیا، دروازہ کھولا تو وہ انگریز میاں بیوی کھڑی، یہ خیریت؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ رات کو آپ کو سونے کے لیے آ گئے، آپ کے جانے کے بعد ہمارا بچہ آیا، وہ ہم سے سوری کرنے آیا تھا، معذرت کرنے آیا تھا، اور اس سے بتایا کہ یہ گلاس تو اس سے ٹوٹا تھا، تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ اس کا نام آپ کا نام لے دے، تو اس نے آپ کے کہنے پہ آپ کا نام لے دیا۔ تو معاف کیجیے، ہم نے تو آپ کا بڑا اچھا شریف آدمی سمجھ کے آپ کو اپنے پاس رہنے کو جگہ دی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ ایسے شخص ہیں کہ چند گھنٹوں کے لیے ہم نے بچہ آپ کے پاس چھوڑا اور اتنی دیر میں آپ کو اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا اور اس کو یہ تربیت دی کہ آپ اپنا قصور کسی دوسرے کے ساتھ ٹھوک کے خود بے گناہ بن سکتے ہیں۔ تو معاف کیجیے، چند گھنٹوں میں آپ نے اس کے اخلاق کا یہ جنازہ نکالا ہے، زیادہ رہیں گے تو بدنی کیا ستم کھائیں گے، ایسا بندہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں چاہیے، آپ یہاں سے دل بولی یا بزنس بول دیجیے۔ میں سوچنے لگا وہ پاکستانی بھائی بعد میں اپنے دوستوں میں یا فیملی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا یار وہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں، میں نے تو ان کا قصور اپنے ساتھ لے لیا، انہوں نے الٹا مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ بات تو زاویہ نظر کی ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے ہم اتنے حساس کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ میرے آقا کریم کی عظمت و شان کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن جس پہلو کے خلاف بھی اگر کوئی زبان کھولے گا تو ہم اہل سنت وہ پہرا دینے کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ چاہے آقا کریم کی نورانیت کا کوئی انکار کرے تو وہاں پر بھی ہم ہیں، اگر آپ کے علم غیب کا انکار کرے وہاں بھی ہم ہیں، اگر آقا کریم کے قدرت و اختیار کا کوئی انکار کرے تو وہاں بھی ہم ہیں۔ آپ کی عظمت و شان کے جس پہلو پر کوئی حد گیری کرے گا، گفتگو کرے گا، اعتراض کرے گا، باتیں بنائے گا تو ہم اس کی حفاظت کے لیے وہاں پر انشاءاللہ ہم موجود ہوں گے اور ہر طرح سے ہر ایثار اور ہر قربانی کے لیے تیار ہوں گے۔ جن لوگوں نے ایثار کیا ہو، قربانیاں کی ہوں، وہ اس کی عظمت کو جانتے ہیں۔ جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے جیلیں کاٹی ہیں نا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے موت کی سزائیں بھی قبول کی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ ورنہ ہمیں تو یہ چیزیں انہیریٹ ہو جاتی ہیں نا، وراثت میں مل جاتی ہیں، قدر نہیں ہوتی۔ ایک وہ اکبر بادشاہ اپنے 9 رتنوں کے ساتھ
بیٹھا ہے چھڑوں کے اور بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے لوگ سامنے سے گزر رہے ہیں، جب میں غفیر ہے. اتنے میں ان کی نظر پڑی ایک بندے پہ جو بہت قیمتی دوشارہ اوڑھ کے جا رہا ہے. اور پھر اکبر بادشاہ نے اس کے لوہرتن نے انہوں نے دیکھا کہ اس کے جوتے پر ذرا مٹی لگی تو اس نے اپنے وہ انتہائی قیمتی دوشالے سے وہ اپنا جوتا صاف کر دیا. یہ ہے عجیب آدمی، جوتے پر مٹی لگی ہے، اتنا قیمتی دوشالہ ہے، وہ اس کی قدر و منزلت کا اس نے لحاظ نہیں کیا، اس نے جس سے جوتا صاف کر دیا. تو اکبر نے بیربل سے پوچھا کہ بھائی تمہارے خیال میں اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ دوشالہ اس کو وراثت میں ملا ہے اور جوتا اس نے اپنی کمائی سے خریدا ہے. معاملہ کچھ ایسے نہیں. اچھا جب پتہ کیا اور اس کو بلایا اور تحقیق کی تو واقعی یہ بات سچ ثابت ہوئی. تو ہمارے بزرگوں نے تو قربانیاں دی، انہوں نے اشار سے کام لیا، لیکن ہم لوگوں نے وہ تمام مراحل نہیں دیکھے، اس لیے شاید وہ تمام چیزیں ہم تک اس طرح منتقل نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے صدقے میں ہمیں عزت ملتی ہے. عزت دینے والا تو وہ ہے، لیکن یاد رکھو عزت دیتا وہ ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے. اور یہ صرف زور خطابت نہیں ہے، یہ دوش بیان نہیں ہے، یہ خیال و گمان کا خیال نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے بخوبی ثابت ہے. رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو. نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر عابد ہو، نہیں فرمایا سب سے بہتر نمازی ہو، نہیں فرمایا سب سے بہتر مجاہد ہو، فرمایا سب سے بہتر امت ہو. ارے امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ میرے محبوب کی امتی ہو. اسی طرح ازواج مطہرات کی عظمت و شان کا جب ذکر ہوا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی، تم جیسی نہیں ہو سکتی. مولا تیرا فرمان سر آنکھوں پر، لیکن یہ تو بتا دے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا زہد و تقویٰ میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا سیرت و کردار میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا عبادت و ریاضت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا شکل و صورت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسن و جمال میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا امور خانہ داری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کشیدہ کاری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ سلائی کڑھائی میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسب نسب میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ مولا کچھ پتہ تو چلے. دنیا کی عورتیں ایک دوسرے سے تقابل ہوتا ہے تو یہی پہلو ہوتے ہیں نا جن کی وجہ سے ایک عورت کو دوسری عورت پر فوقیت دی جاتی ہے. تو مولا ذرا بتا دے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ رب کائنات نے کوئی وجہ بیان نہیں فرمائی، بس اتنا ذکر فرمایا یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی بیویوں، تم جیسی دنیا کی کوئی عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو میرے محبوب کی بیوی ہو. اگر کوئی عورت میرے آقا کریم سے رشتے نکاح میں جڑ جائے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسے نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اہل سنت، ہم اگر اہل بیت کی عظمت کے سامنے سجدریز ہیں تو صحابہ کرام کی شان اور مرتبے کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا آپ ہے. اب آپ بتائیے کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب ابدال کو کسی صحابی کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے 23 سالہ دور نبوت میں جب میرے آقا کریم چشم فلک کے سامنے روئے زمین پر جلوہ فکن تھے، اور اس وقت کسی نے اگر ایمان اور محبت کے ساتھ میرے آقا کریم کو ایک نظر دیکھ لی اور پھر اسی ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے. کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں، اور یہی بات کہیں کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ قاضی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر لوگ اعلان کر رہے تھے کہ وہ ہستی آ رہی ہے خطاب کرنے جو وقت کے غزالی ہے اور اپنے زمانے کے راضی ہے، اور جو بات کہتے ہیں وہ عقل اور شریعت کے ترازو میں توڑ کے کہتے ہیں، لیکن آپ نے وہ بات کہی جو نہ عقل کے مطابق نہ شریعت کے مطابق. میرے والد نے پوچھا بھائی ایسی کون سی
سی بات کریں کہ نبی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. عقل اور شریعت دونوں کا فیصلہ یہ ہے کہ جو جیسا عمل کرے اسے ویسا اجر ملنا چاہیے. اور آپ کہتے ہیں کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ کیا بات بنی؟ میرے والد نے جواب دیا کہ یہ سوال تو اللہ سے پوچھنے کا ہے, اس سے سوال کرو کہ اس نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ سوال کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا. جب صحابی کی یہ شان ہے, اب ایک میں صرف ذرا فوڈ فار تھاٹ, ذرا سوچنے کی ایک چیز عرض کرنا ہوں. ہم اہل سنت اولیاء کرام کی کرامتوں کو مانتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو تو ماشاءاللہ وہ کرامتوں کا اعتبار ہوتا ہے, ہم بیان کرتے ہیں. جب صحابہ کرام کا مرتبہ اولیاء کرام سے اتنا بلند ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی تقابل نہیں ہے, اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ لاکھوں سے بھی ہے, کوئی تھوڑے تو نہیں. یہ ماشاءاللہ صاحبان علم تشریف فرما ہے. میری اس سے دستخط درخواست ہوگی کہ ایسا کریں, ذرا کتب خانے کو کھنگالیے اور صحابہ کرام کی ذرا جو کرامتیں ہیں وہ تو ذرا بتائیے کتنی ہیں کتابوں میں. مجھے یقین ہے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے آگے نہیں جائے. یہاں عالم یہ ہے کہ ایک ولی کا عرس ہو تو 3 دن تک کرامتیں بیان کرتے رہے, پوری نہیں ہوتی. معذرت میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرامتیں غلط ہیں یا جھوٹی ہیں یا سیلف فیبریکیٹڈ ہیں, خود ساختہ ہے, نہیں, وہ حقیقت ہے, ہم مانتے ہیں. بتانا یہ تھا کہ کرامت کوئی عزت عظمت کا معیار نہیں ہے. صحابہ کرام کی شان دیکھیے لیکن ان سے منسوب اتنی کرامتیں نہیں. اس لیے کرامت جو ہے وہ کسی کی عظمت اور شان کا معیار نہیں, معیار تو دراصل سرکار سے نسبت ہے. تو ختم نبوت کا موضوع بھی ہمارے لیے اسی لیے حساس ہے کہ آقا کریم کی عظمت اور شان کا یہ پہلو اگر کوئی اس کو چھیننا چاہے تو ہم کیسے اس کو گوارا کریں گے. حضرات مکرم, آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. میں ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر خالد حسین صاحب کا بہت شکر گزار کہ انہوں نے مجھے رعایت دی کہ میں جتنا وقت چاہوں گا. تو ویسے تو جتنے وقت میں ذرا اس کو آگے کھیل سکتا تھا, لیکن میں نے ان کے ساتھ بھی رعایت کی, اپنے ہاتھ میں بھی رحم کیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. آقا کریم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں. اچھا ٹھیک ہے مولانا, تیرا فرمان ہے, ظاہر ہے, ہمیں پتہ ہے آقا کریم کے ہاں اگر شہزادگان کی ولادت ہوئی تو وہ اس مرتب نہیں پہنچے. بچپن میں ہی تو نے واپس لے لیے, تیری قدرت, تیری شان, تیری حکمت تو جانتا ہے. لیکن جو آگے تو نے فرمایا کہ نہیں وہ تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ تو آخری نبی ہیں. تو یہ جوان مرد کا باپ ہونا اور آخری نبی ہونا, ان میں قدر مشترک کیا ہے کہ دونوں کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے. بظاہر یہ بات ذرا بے ربط معلوم ہوتی ہے اور قرآن تو فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے, وہاں تو کوئی بات اس طرح بے ربط ہو نہیں سکتی. رب کائنات تو گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو, تمہارے لیے جو نبی آئے گا وہ ظاہر ہے کہ رحمتوں کے حوالے سے. یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. الرحمن علم القرآن, اللہ نے فرمایا کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا. میں سوچنے لگا اگر میں اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخلہ دلانا چاہوں تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس اسکول میں ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ان کی ٹریننگ کتنی ہے, ان کا پڑھانے کا انداز کیسا ہے. بچہ وہاں پہ جائے گا تو کچھ سیکھ کے آئے گا کہ نہیں. تو جب میں اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی بات کروں تو میں استاد کے مقام کو دیکھوں گا کہ اس کے علم کی کیفیت کیا ہے, اس کے تجربے کا عالم کیا ہے. تو وہ جو رب ہے وہ علیم بھی ہے, وہ خبیر بھی ہے, وہ علام الغیوب بھی ہے. تو جب قرآن پڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے علیم و خبیر ہونے کا ذکر ہونا چاہیے, اس کے علام الغیوب ہونے کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن ذکر ہے الرحمن. پتہ یہ چلا کہ قرآن سے تمہیں
اس کی رحمت شامل حال ہوگی تو قرآن سے کچھ ملے گا. صرف علم پر راز کرتے رہو، زبان دانی پر اتراتے رہو، جناب میں عربی زبان کی نزاکتوں سے واقف، میں اس کی لطافتوں سے باخبر، میں اس کی گردانیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. نہیں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی تمہیں قرآن کی نزاکتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو جناب یہ رحمت چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رحمت کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ شفقت فطری، بچوں کے لیے اس کی رحمت وہ باقی چیزوں پر غالب ہو جاتی ہے. آج کل کی مہنگائی اور غربت کے زمانے میں کہتے ہیں نا کہ آدمی اپنی بھوک اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، بچوں کا بھی رکھنا نہیں دیکھا جاتا. تو شفقت فطری ہے. فرمایا کہ میرا جو محبوب ہے تم میں سے کسی جوان مرد کا باپ تو نہیں ہے، لیکن تم یہ خیال مت رکھنا کہ وہ جوان مرد کا باپ نہیں تو وہ پھر وہ شفقت و محبت جو باپ کی ہوتی ہے پھر وہ ہمیں یہاں سے نہیں مل سکتی. نہیں، جو نبی ہے تو وہ تو رحمت مجسم ہے نا. ویسے بھی نبی رحمت کے حوالے سے تمہیں عطا کرتا ہے، اور میرا محبوب تو پھر رحمت مجسم ہے. تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر باپ خدا نخواستہ چلا جائے تو چچا بھی ہوتا ہے، تایا بھی ہوتا ہے، پھوپھا بھی ہوتا ہے، ماموں بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی پڑوسی اور ہمسائے بھی ہوتے ہیں، کوئی برادری کا بڑا بھی ہوتا ہے جو تمہارے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، تمہیں شاید دیتے، تمہاری پرورش کا ذمہ لے لے اور تمہارے لیے زندگی کا سفر آسان کر دے. اگر باپ نہ ہو تو اور دوسرے ایسی شخصیات ہوتی ہیں، رشتے آ جاتے ہیں جو تمہاری پرورش کرتے ہیں اور تمہیں اس طرح دیکھ بھال کرتے ہیں. لیکن جب نبی وہ جو مجسم رحمت ہے اگر وہ چلا جائے تو اب کون آئے گا؟ اور پھر وہ تو خاتم النبیین ہے، اس کے بعد تو کوئی اور نبی بھی نہیں، کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو تمہیں رحمتوں سے نوازے. کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو تمہیں اپنی رحمتوں کا سایہ دے اور تمہاری شفاعت کی چادر میں تمہیں چھپا لے اور اللہ کے قہر و غضب سے تمہیں بچا لے اور تمہارے لیے اللہ کے انعام و اکرام کے دروازے کشادہ کر دے. وہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اس لیے اسی سے رشتہ جوڑے رکھنا، اسی سے اپنا تعلق استوار رکھنا اور اس کا دامن پکڑے رکھنا اور یاد رکھنا کہ وہ ہستی ہے جس کو میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.